بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، اسلامک دعویٰ اینڈ گائیڈنس سینٹر الغات سعودی عرب اس درس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم۔ جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے، اور اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، یہ حسن اتفاق ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے یوم الفرقان کا ذکر فرمایا ہے۔ یوم الفرقان، فرقان کے معنی کیا ہوتا ہے؟ دو چیزوں میں فرق کرنے والی چیز، اسی لیے قرآن مجید کا نام کیا ہے؟ فرقان ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا قرآن مجید میں اور فرقان حمید میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ تو قرآن مجید کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ فرقان، یعنی ضلالت اور گمراہی کے بیچ میں فرق کرنے والا، حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، اسی کتاب کے لیے فرق کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حدیث شریف میں کہا گیا ہے وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور محمد
صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان میں فرق ہے. آپ کی جو اتباع کرتا ہے وہ مومن ہے, آپ کی اتباع سے جو منہ موڑتا ہے وہ کافر ہے. مومن اور کافر درمیان فرق کر دیا. آپ کی سنتوں پر جو عمل کرتا ہے وہ سنی ہے, اور آپ کی سنتوں کو جو چھوڑتا ہے وہ بدعتی ہے. تو سنی اور بدعتی کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سیرت فرق کرنے والی ہے. تو فرقان کے معنی کیا ہوتا ہے؟ دو چیزوں کے درمیان فرق کرنے والا, دو چیزوں کے درمیان فرق. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ, قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تبارک الذی, پاک ہے وہ ذات, نزل الفرقان, جس نے اپنے بندے کے اوپر فرقان نازل کیا ہے, جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرقان کے دن کا ذکر فرمایا ہے. وہ فرقان کا دن کون ہے؟ جسے تاریخ میں یوم بدر کا نام دیا جاتا ہے. جسے تاریخ میں کس کا نام دیا جاتا ہے؟ یوم بدر کا. غزوہ بدر یہ اسلامی پہلی لڑائی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئی, اور یہ غزوہ دوسری صدی میں جس سال رمضان کا روزہ فرض ہوا ہے, دوسری ہجری میں, نعوذ باللہ من ذالک, دوسری ہجری میں جس سال رمضان کا روزہ فرض ہوا ہے, اسی سال 17 رمضان کو یوم جمعہ کو یہ جنگ پیش آئی تھی. اور آج 17 رمضان اور یوم جمعہ ہے. 17 رمضان اور یوم جمعہ کو دوسری ہجری کے اندر یہ جنگ پیش آئی تھی. اس جنگ کے اسباب کیا تھے اور اس جنگ سے ہمیں اور آپ کو اور عمومی طور پر مسلمانوں کو کیا سبق لینا چاہیے, یہ چیز ہے جس کی طرف میں آج آپ لوگوں کی تھوڑی سی توجہ مبذول کروں گا. اگر میری صحت نے ساتھ دیا تو میں کوشش کروں گا کہ چند وہ عبرتیں جو ہمیں اور آپ کو اس سے حاصل ہونی چاہیے, ہم چھوٹے ہیں تو, بڑے ہیں تو, جاہل ہیں تو, عالم ہیں تو, کوئی بھی ہیں, عربی ہیں تو, عجمی ہیں تو, کہیں کے رہنے والے ہیں, اس لیے کہ دین اور اسلام اور قرآن صرف کسی ایک جگہ کا نہیں ہے. صرف مولوی کے لیے دین نہیں ہے, صرف عربی کے لیے دین نہیں ہے. ہمارے اسلام اور مذہب میں ارے بھائی یہ دینی آدمی ہیں اور یہ غیر دینی, یہ فرق نہیں ہے. یہ علمانیوں, دہریوں, شیوعیوں, کمیونسٹوں کا فرق کیا ہوا کام ہے. اسلام کے اندر ہر آدمی کیا ہے؟ وہ دینی آدمی ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو خطاب, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی آدمی اور غیر دینی آدمی میں کوئی فرق نہیں کیا ہے کہ یہ چیز تو دینی آدمی کرے گا اور یہ کیا ہے عام آدمی کرے گا. ایسی بات نہیں ہے. مذہب جو ہے وہ ہر ایک کے لیے ہے, خواہ وہ دینی آدمی ہے, عالم ہے, جاہل ہے, مولوی ہے, حاکم ہے, محکوم ہے, کوئی بھی ہر ایک کے لیے ہے. اسی لیے دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے سب سے پہلے حاکم ہیں اور سب سے پہلے امام ہیں. فوج کی قیادت خدا فرماتے تھے, ہے کہ نہیں؟ لوگوں کا فیصلہ خدا فرماتے تھے اور امامت خود آپ کیا کرتے تھے. آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے بادشاہ اور خلیفہ ہوئے نا, اور مسلمانوں کے امام بھی ہوئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں نماز پڑھانے کے لیے کس کو مقرر فرمایا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضرت ابوبکر کو آپ نے ہماری مسلمانوں کی امامت کے لیے نماز میں انتخاب کیا ہے آپ نے, تو اس کا مطلب ہے کہ سیاسی امور میں مسلمانوں کی قیادت اور امامت یہی کریں گے, ہے کہ نہیں؟ یہ اشارہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مسلمانوں کا خلیفہ, مسلمانوں کے امام کون بنے گا؟ ابوبکر صدیق.
حالانکہ آپ نے کہا نہیں کہ مسلمانوں کے خلیفہ یہ ہیں، مسلمانوں کے امام یہ ہیں، اللہ کے رسول کے خلیفہ یہ ہیں، بلکہ آپ نے انہیں اپنی جگہ پر نماز پڑھانے کے لیے متعین کر دیا۔ اسی لیے ایک زمانے تک جب اسلام پر لوگ خواہ حکام نام ہی کے طور پر اسلام کو نافذ کرتے رہے ہوں، لیکن مسلمانوں کی امامت حتیٰ کہ حج کا خطبہ امام ہی دیا کرتا تھا، حتیٰ کہ ملک فیصل تک حج کا خطبہ دیا کرتے تھے، ملک فیصل رحمہ اللہ تک حج کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو اسلام کے اندر یہ تفریق نہیں ہے کہ یہ سیاسی آدمی اور یہ دینی آدمی ہے کہ نہیں ہے، یہ مطوع ہے اور یہ غیر مطوع ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دین ہر ایک کے لیے ہے، مذہب ہر ایک کے لیے ہے، قرآن ہر ایک کے لیے ہے۔ تو اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی ہے کہ ہمیں اس سے کیا سبق لینا چاہیے۔ تو غزوہ بدر کیوں پیش آیا اور کیسے پیش آیا، اس کی طرف تھوڑی سی میں توجہ آپ لوگوں کی مبذول کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں اپنی دعوت کا کام آپ فرماتے تھے تو آپ کو کافروں کی طرف سے کتنی رکاوٹیں پیش آتی تھیں، ہے نا؟ حتیٰ کہ جب مسلمانوں کو مکہ کے اندر اللہ کی عبادت کی اجازت نہیں ملی تو انہوں نے باہر نکلنے کا قصد کیا، ہے نا؟ حبشہ کی طرف گئے اور 2 بار حبشہ کی طرف ہجرت کی گئی، لیکن اس پر بھی کافروں نے انہیں چھوڑا نہیں۔ جن کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ ہجرت کرنے والا، اسے پکڑ کر کے باندھ دیا، اور جو لوگ وہاں پر پہنچ گئے تھے ان کی گرفتاری کے لیے، انہیں واپس لانے کے لیے اپنا ڈیلیگیشن بھی بھیجا، وہاں پر اپنے نمائندے بھی بھیجے کہ جاؤ حبشہ کے بادشاہ سے کہو کہ انہیں واپس کر دے۔ ذرا دیکھیے، ایک ظلم کی ایک انتہا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، تم اپنے گھر میں کچھ کرنے نہ دو، تم اپنی مسجد جس کے اوپر تم نے اپنا ٹھیکہ بنا رکھا ہے اس میں نہ کچھ کرنے، جبکہ وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی عبادت سے کون کس کو روک سکتا ہے؟ لیکن چلو، اگر اس پر تمہیں صبر نہیں ہے، یہ تمہیں برداشت نہیں ہے، تو اللہ کی اگر وسیع زمین میں کوئی نکل کر کے اللہ کی بات کرتا ہے تو اس پر تمہارے اوپر کیا مصیبت آئی ہوئی ہے؟ لیکن شیطان، انسانی شیطان ہو یا جنوں کے شیطان ہوں، وہ اس کو برداشت نہیں کرتے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ مکہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آپ تشریف لے جائیں۔ چنانچہ یثرب، جو مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے، وہاں کے لوگ کچھ حج پر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان لوگوں سے ملاقات کی، دوسرے سال اور 80 کے قریب لوگ گئے، آپ نے ان سے ملاقات کی، تو معاملہ طے ہو گیا کہ آپ جو ہے ہجرت کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے جائیں گے۔ تو آپ سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ منورہ ہجرت کی اجازت دے دی۔ سب سے آخر میں ہجرت کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی ہے، یہی دونوں ہیں۔ صرف جو ہے 3 آدمی باقی رہ گئے تھے مردوں میں، اللہ ایک ہی جسے کافروں نے زبردستی روک لیا ہو۔ کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر، اس لیے کہ آپ نے ان کو روکا تھا، اور تیسرے حضرت علی، تاکہ آپ کے پاس جو لوگوں کی امانتیں ہیں انہیں واپس کیا جائے۔ یہ بھی ستم ظریفی دیکھیے کہ سب سے بڑا دشمن بھی انہیں مانتے ہیں اور اپنی امانتیں بھی لا کر کے انہی کے پاس رکھ رہے ہیں۔ جو امانت رکھنی ہے، پیسے کی ہے، انہی کے پاس رکھتے ہیں، اور سب سے بڑا دشمن بھی مانتے ہیں۔ اور آج بھی بعض شرکات کے بارے میں مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس شرکہ میں ایک کافر رہتا تھا، وہ کافر شراب بنایا کرتا تھا۔ کسی شہر کے پولیس نے اسے پکڑ کر کے قید جیل میں کر دیا، تو شرکے کا مالک اس پولیس کا ٹرانسفر کرا دیا۔ دیکھیے، ایک طرف تو یہ ہے، اور دوسری طرف شرکے کا مالک اپنے بیٹوں کو وصیت کرتا ہے کہ دیکھو، جہاں تک پیسے کا معاملہ ہے، اس پر کسی متوع ہی کو تم جو ہے متعین کرنا، یعنی حساب کتاب اور صندوق کا جب معاملہ ہے تو کس کو رکھنا ہو؟ کسی
مطوع ہی کو اس پر رکھنا، اس لیے کہ یہ خیانت نہیں کرتے. تو یہ عجیب سی دم ظریفی ہے کہ جو اللہ کے رسول سے قتل بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ کو نماز نہیں پڑھنے دینا چاہتے، لیکن اس کے باوجود امانتیں کہاں رکھ رہے ہیں؟ آپ کے پاس ہی لا کر کے رکھ رہے ہیں. اور یہ دنیا کا معاملہ ہے، آج بھی ہندوستان میں ہے، پاکستان میں ہے، کہیں بھی ہے. یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ مسلمان دھوکہ، جو بڑے بڑے ان کے لیڈر ہیں وہ اچھی طریقے سے ان کا دل مانتا ہے یہ کہ یہ مسلمان جو مکمل طور پر مذہب پر چل رہا ہے یہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا، چاہے جتنی تہمتیں لگائیں ان کے سر پر، لیکن ان کے دلوں سے جا کر کوئی پوچھے تو وہ مانتے ہیں کہ ہاں اس نے دھوکہ نہیں کرے گا. لیکن بس ایک دشمنی ہے الہی طاقت کی اور شیطانی طاقت کی، آپسی دشمنی ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بول ہے بھی. دن قیامت روز عدل ہی سے، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اسی دن سے انسان کی اور شیطان کی لڑائی شروع ہو گئی ہے کہ نہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے ابلیس نے انکار کیا اور وہیں سے دشمنی ہو گئی، اور وعدہ کر لیا کہ میں ان کو ایک ایک طرح سے ان کو بہکا کر کے چھوڑوں گا، ان کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، اوپر سے ہر طریقے سے انہیں میں گمراہ کروں گا. یہ دشمنی شروع ہو گئی. تو دل یہ مانتا ہے کہ ہاں یہ سچے ہیں، یہ حق ہے، ان کو چاہیے، حق ملنا چاہیے، لیکن زبان یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی، آپ کے پاس جو امانتیں تھیں وہ امانتیں واپس کرنے کے لیے کس کو آپ نے روکے رکھا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. خیر ہجرت کا قصہ بڑا لمبا ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، البتہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ غزوہ بدر پیش کیوں آئی. سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں کے میں جن کا نام آتا ہے اس میں ایک مشہور صحابی ہیں حضرت ابو سلمہ. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنی بیوی حضرت ام سلمہ جو بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں، اور اپنے بیٹے سلمہ کو لے کر کے ہجرت کرنا چاہیے. تو جب ہجرت کا ارادہ کیا تو ان کی سسرال والے راستہ روک کر کے کھڑے ہو گئے. کیا کہا کہ ٹھیک ہے تم یہاں پر تھے، تمہاری بیوی تھی، تم اس کے اوپر غالب آ گئے اور اپنی طریقے اپنے ہی مذہب پر کر لیا تم نے اس کو، نعوذ باللہ من ذالک، ان کے بقول تم نے بددین بنا دیا اس کو، اسے تو ہم نے برداشت کر لیا ہے، لیکن اب تم اسے لے کر کے شہروں اور گاؤں اور صحرا کے اندر جو ہے پھرتے گھماتے پھرو، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، اپنی بچی کو نہیں جانے دیتے. چنانچہ اپنی بچی کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے چھین لیا ان سے. اس وقت ان کی گود میں ان کا بچہ حضرت سلمہ بن ابو سلمہ بھی تھے. جب سسرال والوں نے یہ سنا، جب حضرت ابو سلمہ کے خاندان والوں نے یہ سنا کہ دیکھیے یہ مذہبی تعصب، اللہ کے لیے نہیں تھا یہ سب کچھ، صرف مذہب کی بات، اس کے یہ خاندان کی بات، خاندانی تعصب تھا. یہ رہے مان لیا کہ وہ غلطی پر ہے، لیکن ہے ہمارے خاندان کا ہے نا. اس لیے کہ عرب میں ایک مقولہ چلتا تھا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہے چاہے وہ مظلوم ہے. تم اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو اور خواہ وہ مظلوم ہو. اگر اس نے ظلم کیا پھر بھی تمہیں اس کی مدد کرنی ہے، اور اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی مدد کرنی ہے. یہ عرب کا ایک مقولہ تھا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، مدد کرو اپنے بھائی کی خواہ تمہارا بھائی ظالم ہو یا مظلوم ہو. لیکن دیکھیے اسلام کی خوبی دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اس جملہ کو اپنی جگہ باقی رہنے دیا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہے خواہ وہ مظلوم ہے. تو جب آپ کی زبان فیض ترجمان سے صحابہ اکرام نے یہ جملہ سنا تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بھائی کی مدد تو مظلوم ہے ہم کریں گے لیکن ظالم ہے کیسے کریں؟ اس لیے کہ یہ تو ظاہر بات اسلام کے خلاف ہے نا کہ ظلم پر کسی کی مدد کرو. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہے خواہ وہ مظلوم ہے. اگر مظلوم ہے تو اسے ظلم سے روک دو، یہ اس کی مدد ہوگی. اگر وہ مظلوم ہے تو اسے ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہوگی. یعنی لفظ وہی ہے لیکن عرب کے لوگ اس کا دوسرا مفہوم لیا کرتے تھے.
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوسرے مفہوم میں رکھا. اس لیے کہ گناہ سے کسی کو روک دینا، یہ اس کی مدد کرنی ہے. گناہ پر اس کی مدد کرنا اس کے ساتھ ظلم کرنا ہے، اس کی مدد نہیں کرنی ہے. اسلامی نظر سے، شرعی نقطۂ نظر سے گناہ کے کام پر کسی کی مدد کرنا یا اس کے اوپر ظلم ہے، اس کی مدد نہیں ہے. البتہ گناہ سے روک دینا، ظالم کا ہاتھ پکڑ لینا، یہ کیا ہے؟ یہ اس کی مدد ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہے یا مظلوم. تو عرض کر رہا تھا کہ زمانے جاہلیت میں یہ مقولہ تھا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. تو چنانچہ اسی بنیاد پر وہ اپنے بھائی کے لیے اٹھے اور کہا کہ تم اپنی بیٹی لے جاؤ گے لیکن میرے بھائی کا بیٹا تم کہاں لے جاؤ گے؟ چنانچہ اب دونوں خاندان میں چھینا جھپٹی ہوئی. ایک نے کھینچا اور بچے کا ہاتھ یہاں سے اکھڑ گیا. بچہ تھا، ظاہر بات نہیں برداشت کرتا اتنی کہ دونوں طرف سے چھینا جھپٹی ہو. پھر بھی وہ غالب آ گئے اور بچے کو لے کر کے اپنے خاندان میں چلے گئے. اب شوہر دیکھیے، ظلم دیکھیے، شوہر کہاں ہے؟ اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلا گیا. بیوی اپنے خاندان میں ہے اور بیٹا اس طرف ہے. تین تھے اور تینوں تین جگہ پر ہو گئے. ذرا سوچئے، ہم میں سے کسی ایک کے اوپر اگر یہ بات آ جائے زبردستی تو اس کے اوپر کیا گزرے گی؟ اس کا دل کیا کہے گا؟ لیکن یہ سب کام کس کے لیے ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. سیرت ابن ہشام وغیرہ میں لکھا ہے کہ اس طریقے سے سال بھر گزر گیا. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روز آنا اس صبح کو اسی جگہ پر آتی جہاں سے ان کے شوہر کو ان سے چھینا گیا تھا، وہیں پر آتی اور شام تک بیٹھی روتی رہتی. شام تک بیٹھی روتی رہتی اور شام کو پھر گھر واپس گیا. کتنا گزر گیا؟ سال بھر گزر گیا. جب سال بھر گزر گیا تو ان میں سے کسی شخص کے دل کے اندر رحم آیا کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے زود پشیمہ کا پشیمہ ہو رہا، سال بھر کے بعد شرمندہ ہو رہے ہیں بدبخت لوگ. تو کہا کہ آخر تم نے اسے اس کے شوہر سے جدا کیا، تم نے اسے اس کے بیٹے سے جدا کیا، آخر تھوڑا سا رحم تو کرو، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. چنانچہ ان کے خاندان والوں نے انہیں ہجرت کی اجازت دے دی. اب جب انہیں ہجرت کی اجازت ملی تو شوہر کے خاندان والوں نے بچے کو بھی واپس کر دیا اور بچے کو لے کر کے اکیلی مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے، اس وقت اکیلی، جہاں نہ گاڑیاں تھیں، کچھ بھی نہیں، سواری اونٹ کی سواری بھی موجود نہیں تھی، لیکن صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخت سفر باندھ دیا. اور جب مقام تنعیم تک پہنچی ہیں، جانتے ہیں تنعیم کہاں ہے؟ تنعیم کہاں ہے؟ نہیں جانتے؟ جی ہاں، کہاں پر ہے؟ ہاں، جسے آج مسجد عائشہ کہا جاتا ہے وہی اسی کا پورا نام کیا ہے؟ تنعیم ہے. آج بھی لکھا ہوا ہے تنعیم، لیکن مشہور کیا ہے؟ مسجد عائشہ، وہی تنعیم ہے. اور یہ مکہ کے حدود سے باہر ہے. مکہ کے جو حرم کے حدود ہیں جس کی حرمت کا لحاظ رکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے، وہ اس سے باہر ہے. جب وہاں پہنچی تو ایک کافر، جو اس وقت کافر تھے، عثمان ابن ابی طلحہ، انہوں نے کہا ارے اے اللہ کی بندی، تو کہاں اکیلی جا رہی ہے؟ تو انہوں نے اپنا قصہ سنایا کہ میں جو ہے، کہا کہ تو اکیلی جائے گی؟ کہا میں ہوں، میرا بچہ ہے اور میرے ساتھ میرا اللہ. چنانچہ عثمان نے اپنا اونٹ وہیں پر بیٹھایا اور کہا اس کے اوپر سوار ہو جا، اس کے اوپر سوار ہو جا. اور انہیں لے کر کے اپنا پیدل چلتے تھے اور ان کو اونٹ پر بیٹھا کر کے، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے مدد بھیجتا ہے. ہمت کرنی چاہیے بندے کو ہمت کرنی چاہیے. اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ ہونا چاہیے. پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کہاں سے آتی ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. ذرا سوچیں، جب وہ گھر سے نکلی تھی اور 5 کلومیٹر 6 کلومیٹر جو پیدل گئی تھی یا اور 8 کلومیٹر جو پیدل گئی تھی، تو انہیں کوئی امید تھی کوئی انہیں لے کر کے جائے گا؟ یہ اس امید پہ گئی تھی کہ چلو مجھے کوئی بس آتی جاتی مل جائے گی، اس کے اوپر بیٹھ جاؤں چلی جاؤں گی.
کسی ٹرین پر سفر کر لوں گی, کسی ٹیکسی والے کو رکوا لوں گی, یہ امید رہی تھی. ایک سواری بھی ان کے پاس نہیں تھی. اور سفر کتنا تھا جی؟ وہ جو ایکسپریس روڈ نکالا ہے اس سے 450 بن رہا ہے, اور اس وقت جو گھوم کر کے اس وقت مورخین لکھتے ہیں تقریباً 500 کلومیٹر پڑتا تھا. اور ظاہر بات پہاڑوں کا, ہاں 360 میل ہوگا, 360 میل. بھلا بتائیے 360 میل کا پیدل سفر کرنا ہے, نہ ایک گدھا بھی ساتھ میں نہیں کہ اس کے اوپر سواری کرے, اور پتہ نہیں کھانے پینے کوئی چیز تھی, ہوتا 2-4 کھجوریں رہی ہوں یا رہی. لیکن عثمان بن طلحہ نے ان کا ساتھ دیا. اللہ تعالیٰ نے ایک کافر کو بھیج کر کے ان کی مدد کرائی, اور وہ بیٹھائے اور لے کر کے مدینہ منورہ انہیں جب دیکھے مدینہ منورہ دکھلانے لگا تو کہا کہ وہ دیکھو وہ گاؤں ہے جس میں تمہارے شوہر موجود ہیں, جاؤ تم چلی جاؤ. کوئی چیز کا مطالبہ ان ہونے کی حیثیت سے بھی کسی چیز کا مطالبہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دلوں کو پھیرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. دلوں کا پھیرنے والا جس کے دل کو جس پر چاہتا ہے موم کر دیتا ہے, اور جس کے دل کو جس کے اوپر چاہتا ہے وہ سخت کر دیتا ہے. اسی لیے بہت سے لوگ ان کا کفیل ہے تو ان کا باس ہے تو کوئی اور ہے, اس کی چھوٹی چھوٹی بات پر اسے بددعائیں دیتے رہتے ہیں. لیکن اپنی کیا غلطیاں اور کوتاہیاں اپنے بڑے باس کے تئیں ہو رہی ہیں, اپنے بڑے کفیل اور بڑے مالک کے تئیں ہو رہی ہیں, اس کے اوپر لوگ دھیان نہیں دیتے. چاہیے یہ کہ اپنی اصلاح کی اس سے درخواست کریں, اور جو ان کے اوپر سختی کر رہا ہے اس کے لیے ہدایت کے لیے دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرم کر دے. یہاں تو اس کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ ہم یہ نہیں کرتے کہ اگر یقیناً وہ ظالم ہے, اگر یقیناً وہ ظالم ہے تو اس کے اوپر بد دعا کرنا ناجائز, ہم یہ نہیں کہتے. لیکن یہ ہے کہ آپ کے پاس معیار کیا, پیمانہ کیا ہے؟ آپ نے اپنا محاسبہ کیا کہ ہم کہاں غلطی کے اوپر ہیں؟ بہت لوگ مجھ سے اسی لیے ناراض رہتے ہیں کہ اپنے کفیلوں کی شکایت کرتے ہیں, اور میں کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو, ہو سکتا ہے اس کے سامنے کوئی عذر ہو, نعوذ باللہ من ذالک, مجھ سے اس سے کوئی محبت نہیں ہے. ایک انسان ہونے کے ناطے اور اپنے ہم زبان ہونے کے ناطے خدا شاہد ہے کہ ہمیں آپ لوگوں سے زیادہ محبت ہے ان لوگوں کے مقابل میں. انسانی فطرت ہے کہ نہیں؟ لیکن حق اور انصاف بھی کوئی چیز ہے. ہم نے اس کے لیے بڑی بد دعائیں کر دی اس پر, تو ہمیں حاصل کیا ہوا؟ بجائے اس کے کہ ہم اپنی زندگی کا اگر محاسبہ کریں کہ ہاں اللہ کے تئیں وہ اللہ جو دلوں کو پھیرنے والا ہے, دلوں کو سخت کرنے والا ہے, دلوں کو نرم کرنے والا ہے, ہم نے اس کے بارے میں اس کی شان میں کوئی کوتاہی تو نہیں کی ہے. اپنا محاسبہ کریں اور اس کے دل کے نرم ہونے کے لیے بد دعا کے بجائے دعا کریں کہ اللہ اس کے دل کو نرم کر دے, اللہ اس کے دل کو نرم کر دے. تو عثمان ابن طلحہ اس طریقے سے پہنچا کر کے واپس چلے گئے, اور راستے میں ان کا کیا, حضرت ام سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ جب ہم سے کوئی اور بات نہیں کرتے تھے, جب کہیں قضاء حاجت وغیرہ کا انہیں ظاہر بات ہے 5 گھنٹے 6 گھنٹے سفر کر لیا انسان کو ضرورت پڑتی ہے, کہتے اپنی اونٹنیوں کو بیٹھاتے تھے, اس کے پاؤں کو باندھتے تھے اور دور ہٹ جایا کرتے تھے, کہیں دور جا کر کے کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ میں اپنی ضروریات سے فارغ ہو جاؤں اور میں اس پر بیٹھوں, تو پھر آ کر کے اب اونٹ کی نکیل کو پکڑ کر کے ہمارے ساتھ ساتھ چلیں. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ مکرمہ میں تھے, ان کے بارے میں جب مشرکین کو معلوم ہوا کہ یہ ہجرت کرنے جا رہے ہیں تو راستے میں کھڑے ہو گئے مشرکین. ذرا دیکھیے, یہ بتا رہا ہوں غزوہ بدر پیش کیوں آئی ہے. کھڑے ہو گئے راستے میں اور کہا کہ جب تو ہمارے یہاں آیا تھا تو فقیر تھا. یعنی دیکھیے اب کیسی کیسی منطق اور کیسی کیسے قیاس آرائیاں اسلام سے روکنے کے لیے, لوگوں کے حق ہڑپ کرنے کے لیے, اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے کیسی کیسی. بھائی اس نے محنت کی ہے, کوشش کی ہے, وہ خود کمایا ہے. اب یہ تو کوئی بات ہوئی نہیں کہ تم نے کمایا یہاں پر ہے اور یہیں پر کھاؤ بھی, یہ تو کوئی بات نہیں. اس کے کمائی ہے, اسے اختیار ہے خرچ کرنے کا. اگر وہ اللہ کی مرضی کے موافق خرچ کر رہا ہے تو دنیا کے کسی قانون میں
دنیا کی کسی عقل کے اندر، دنیا کی کسی فقہ اور سمجھ میں کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اس کے اوپر روک لگائے، کہ اس کے اوپر روک لگائے۔ کہا کفار قریش نے کہ دیکھو تم جب یہاں آئے تھے تو فقیر تھے، لیکن اب تم یہاں بڑے مالدار ہو گئے ہو، تو تم جاؤ تو جاؤ، لیکن مال لے کر کے یہاں سے نہیں جا سکتے، جو کچھ یہاں کمایا ہے یہی رکھ کر کے جاؤ۔ تو حضرت مصعب بن عمیر نے کہا کہ دیکھو میرے پاس صہیب رومی، حضرت صہیب رومی نے کہا کہ میرے پاس یہ تیر ہے اور میرے کمان ہے اور میرے ترکش میں تیر بھی ہیں، جانتے ہو کہ میں تیر میں بڑا ماہر ہوں، جب تک میرے پاس ایک تیر بھی موجود ہے تم میں کا کوئی میرے قریب نہیں آ سکتا، لیکن اگر تم مال چاہتے ہو تو لے جاؤ مال، مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں مال کے لیے مسلمان نہیں ہوا۔ چنانچہ سارا کا سارا مال وہاں پر چھوڑا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کر کے صہیب رومی کہاں پر آ گئے؟ مدینہ منورہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے بارے میں سنا تو آپ نے کیا فرمایا؟ ربح البیع ربح البیع ربح البیع، یہ تجارت تو بڑی کامیاب تجارت ہے، یہ تجارت تو بڑی کامیاب تجارت ہے کہ اپنا سارا مال دے کر کے اپنے دین کو، اپنے مذہب کو، اپنے اسلام کو اور اپنی اصل حقیقت کو تم نے جو ہے محفوظ کر لیا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ اس طریقے سے ہجرت کے وقت ان کے ساتھ پیش آتے تھے، اور جب ہجرت کر کے مسلمان مکمل طور پر چلے آئے تو کیا مطلب خاموش بیٹھ گئے وہ لوگ؟ حالانکہ چاہیے تھا کہ بھائی ٹھیک ہے تم اپنے یہاں نہیں رہنے دیتے، تم اپنے یہاں اللہ کے بات نہیں کرنے دیتے، تو ٹھیک ہے نکل گئے ہیں اپنا جائیں تو ان کو چھوڑ دو۔ مکہ کے لوگوں نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جسے مدینہ کے لوگ اپنا بادشاہ بنانا چاہتے تھے، جسے مدینہ منورہ کے دونوں قبیلے، کون؟ اوس اور خزرج، انصار کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج، اسے متفقہ طور پر اپنا بادشاہ بنانا چاہتے تھے، اس لیے کہ یہ لڑتے لڑتے اب آپس میں بالکل تھک گئے تھے، دونوں مل کر کے اپنا کوئی ایسا حاکم بنانا چاہتے تھے جو ان کے اوپر حکومت کرے، اور ان کا اپنا قبائلی نظام جو ہے وہ اب ختم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو سارے لوگ آپ کے گرد اکٹھا ہو گئے، اس کے لیے ہار بنایا جا چکا تھا، اس کے لیے تاج پرویا جا چکا تھا، ہار پرویا جا چکا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے تو لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو گئے، ظاہر بات آپ کو چھوڑ کر کے اس طرف کہاں جانے والے ہیں؟ تو اس کے دل کے اندر یہ تھوڑی سی کڑھن تھی اور آپ کے بارے میں حسد رکھتا تھا۔ تو مکہ کے لوگوں نے اسے خط لکھا کہ دیکھو تم نے ہمارے ساتھی کو پناہ دی ہے، تم لوگ اسے اپنے گھر سے، اپنے گاؤں سے نکال دو، ورنہ ہم یہاں سے آئیں گے اور تمہارے نوجوانوں کو قتل کر دیں گے، تمہاری عورتوں اور بچوں کی بے عزتی کریں گے اور تمہیں امن و چین سے نہیں رہنے دیں گے۔ عبداللہ ابن ابی کو یہ موقع ہاتھ آیا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو ملایا اور اپنے ساتھیوں کو ملا کر کے ایک فتنہ کھڑا کرنا چاہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی، آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور سمجھائے کہ دیکھو کیا تم ہمارے آنے سے پہلے آپس میں مختلف نہیں تھے، ہمارے آنے سے پہلے آپس میں تمہاری لڑائیاں نہیں تھیں، ہمارے آنے سے پہلے آپس میں تم لوگ ایک دوسرے سے جدا نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہیں اکٹھا کر دیا ہے، تو اب اس اللہ کی نعمت کو مکہ والوں کے طریقے سے تم لوگ ناشکری کے اندر نہ تبدیل کر دینا۔ لوگوں کے سمجھ میں یہ بات آ گئی اور معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ اب ظاہر بات ہے جب مکہ کے لوگ مسلمانوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آ رہے ہیں تو دنیا کا کوئی قانون یہ نہیں کہتا، دنیا کے کسی رول میں یہ نہیں ہے کہ مسلمان اپنا ہاتھ دھول کر کے، ہاتھ باندھ کر کے بیٹھ جائیں اور وہ ظلم جو پنپ رہا ہے اور وہ سانپ جو اپنے زہر کو پھیلاتا جا رہا ہے اس کا سر نہ کاٹا جائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مسلمانوں کو مکہ کے جو قافلے باہر نکلتے تھے صرف ان پر روک لگانے کے لیے بھیجا، ان کو مارنے کے لیے نہیں، ان کو قتل کرنے کے لیے نہیں، صرف انہیں ڈرانے اور دھمکانے کے لیے کہ اب تم اپنی حدود میں رہو، اپنی حدود سے آگے نہ بڑھو۔ انہی میں سے ایک قافلہ نکلا شام کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 150 ساتھیوں کو لے کر کے اس کا راستہ روکنے کے لیے آپ آگے بڑھے، جس پر مکہ کے سارے کوئی بھی ایسا گھر نہیں تھا
جس کی تجارت کا سامان اس قافلے پر نہ ہو. اور ابو سفیان اس قافلے کی قیادت کر رہے تھے. مقام عشیرہ تک آپ پہنچے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچتے ہی وہ قافلہ گزر گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 رمضان یا 11 رمضان 2 ہجری کو یہ خبر ملی کہ وہ قافلہ واپس آ رہا ہے جس میں 1000 اونٹ ہیں اور مکے کا سارا سامان اس پر لدا ہوا ہے. بڑی تجارت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ جلدی کرو, جس کے پاس جو بھی سواری تیار ہے, جس کے پاس جو بھی ہتھیار ہے, لے کر کے نکل کرو. اور اگر کسی کی سواری اس کے گھر پہ موجود نہیں ہے تو اپنے مزرعہ میں جا کر باہر جا کے وہ سواری نہ لائے, اس کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ اصل مقصد کیا تھا, لڑائی کرنا نہیں تھا. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت تھی کہ بھیڑا دیا. کافروں کو ذلیل کرنا تھا, کافروں کو ذلیل کرنا تھا, اسلام کو عزیز کرنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو, اور ایک ایسا دل لے آنا تھا جو یوم الفرقان کے نام سے رہتی دنیا تک جانا جائے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے میدان تک پہنچا دیا. مسلمان جب نکلے تو ان کی تعداد 313 یا 317 یا بعض روایتوں 319 318 تھی. کتنے تھے مسلمان؟ 313 317 یا 318 19 جو بھی تعداد ہو. البتہ کہ 313 سے کم نہیں تھے, 313 سے کم نہیں تھے. اور اونٹ کتنے تھے؟ 2 اونٹ تھے. گھوڑے نہیں, اونٹ 70 تھے. آپ لوگ مجھے بھوگا دے رہے ہیں. گھوڑے 2 تھے اور اونٹ کتنے تھے؟ 70 تھے. اور کافروں کے پاس 60 اونٹ تھے کہ 600 اونٹ تھے, نہیں 600 اونٹ تھے, 600 اونٹ تھے ان کے پاس. آپ بتائیے, یہ مقابلہ تھا. اور 60 گھوڑے تھے ان کے پاس, ان کے پاس 60 گھوڑے تھے, اور ان کی تعداد 900 سے کسی بھی شکل میں کم نہیں تھی. 900 سے لے کر کے 1000 تک ان کی تعداد تھی. اور ہتھیار کا معاملہ یہ تھا, اگر کسی کے پاس تلوار ہے تو اس کے پاس تیر نہیں ہے, کسی کے پاس نیزہ ہے تو اس کے پاس تلوار نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی جماعت کو لے کر کے نکل پڑے. ادھر ابو سفیان بھی ہوشیار تھا. ابو سفیان بھی جیسے ہی شام سے نکلے وہیں سے راستے کا پتہ لگاتے تھے, کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا راستہ تو نہیں روکیں گے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ سے باہر نکلنے کی اطلاع اسے مل گئی کہ ہاں اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر کے وہ 317 313 کو لے کر کے وہ مدینہ منورہ سے نکل چکے ہیں. چنانچہ اس نے بدر سے ہٹ کر کے وہ سمندری کا راستہ لیا, راستہ بدلا اور اپنا کنارے ہو کر کے وہ نکل جانا چاہا. اور فوراً ہی مکے میں ایک شخص کو بھیج دیا, کہا کہ اپنے قافلے کو بچاؤ, اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کو روٹنے کے لیے نکلے. یہ کہنا تھا کہ ابو جہل بھڑپ اٹھا اور مکہ مکرمہ میں نفیر کر دی, اور پورے خاندان پورے قریش کو لے کر کے باہر نکلا. کہا کہ آج بتلا دیں گے محمد کو کہ یہ حضرمی کا معاملہ نہیں ہے, اس کا بدلہ لے کر کے رہیں گے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ تمہیں سے 2 میں سے کسی ایک کا مقابلہ ضرور ہونا ہے, یا تمہیں قافلہ مل جائے گا یا پھر لڑائی ہوگی. 2 میں سے اذ یعیدکم اللہ احدی الطائفتین انہا لکم وتودون ان غیر ذات الشوکۃ لکم. تم تو اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کر رہا ہے کہ دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت کا مقابلہ تم سے ضرور ہوگا, یا تو قافلہ اور یا تو فوج جو آ رہی ہے. اور مسلمان کیا چاہتے تھے کہ قافلہ مل جائے, لیکن اللہ تعالیٰ حق کو غالب کرنا چاہتا تھا, اس لیے قافلہ نکل گیا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ قافلہ نکل گیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا. اور جہاں تک مہاجرین تھے وہ تو اس پر بدت تھے ہی کہ ہاں لڑنا ہے ہمیں, اس لیے کہ وہ تو غصہ کھائے ہوئے تھے, وہ تو چڑھے ہوئے تھے, انہیں اب تک دلیل کرتے تھے, اب ان کے ہاتھ میں تلوار آئی ہے, اللہ نے اب انہیں لڑائی کی اجازت
دے دی ہے, اب تک اللہ نے لڑائی کی اجازت نہیں دی تھی. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آ رہے تھے تو راستے میں آیت نازل ہوئے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, یعنی اب انہیں ہتھیار اٹھانے کی اجازت ہو رہی ہے. آپ نے ایک بار, دو بار, تین بار جب آپ نے پوچھا اور تینوں بار مہاجرین ہی اٹھ کر کے جواب دے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال پر اصرار رہے تو انصار نے سمجھا کہ شاید اے اللہ کے رسول آپ مجھے چاہتے کہ ہم لوگ گفتگو کریں, اس لیے کہ انصار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عہد تھا. وہ عہد کیا تھا؟ آپ نے جب ہجرت کی تھی تو ایک عہد طے ہوا تھا انصار سے. وہ کیا عہد تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ وہ عہد یہ تھا کہ ہم آپ کی طرف سے دفاع اور آپ کی مدد مدینہ منورہ کے اندر رہ کر کے کریں گے, مدینہ کی حدود سے باہر نہیں. ای بات سمجھے نا؟ کیا معاملہ طے تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں سے کہ ہم آپ کی طرف سے دفاع کب کریں گے؟ جب کہ آپ ہمارے پاس ہیں, مدینہ منورہ کے اندر ہیں تو, اور اگر باہر ہیں تو نہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشورہ کرنا چاہا, لیکن سعد بن معاذ اور دوسرے انصار نے کھڑے ہو کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ ہمیں لے کر کے سمندر میں بھی کودنا چاہیں تو آپ کے ساتھ اس میں بھی کود جائیں گے. اللہ کا نام لے کر کے بڑھیے آپ آگے. شاید آپ کہہ رہا تھا ہم لوگوں کی طرف, اشارہ ہم لوگوں کی طرف ہے, ہم بالکل تیار ہیں اس کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنی تو خوش ہو گئے اور چنانچہ آپ لے کر کے بدر کے میدان کی طرف بڑھے اور وہیں پر دونوں جماعتوں کی مٹ بھیڑ ہو گئی. مٹ بھیڑ کی وہ کیفیت مکمل طور پر میں آپ کے سامنے نہیں رکھتا, مختصر طور پر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی رات کو مکمل طور پر پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے, اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان تعظیم و قدر الصلاۃ کے اندر امام مروزی ابن نصر مروزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ہم میں کا ہر آدمی تو سویا ہے, لیکن اس رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کے اندر مشغول رہے, سوئے نہیں. یہیں سے عبرت لینا چاہیے کہ اللہ کی مدد گانے بجانے اور شراب پی کر کے حاصل نہیں ہوگی. اللہ کی مدد کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی طرف بندہ متوجہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگتے رہے, نماز پڑھتے رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے اور کہتے رہے کہ اے اللہ تعالیٰ آپ نے جو وعدہ کیا ہے ہماری مدد کا, وہ اپنی مدد نازل کیجئے. آج اگر یہ مٹھی بھر جماعت پیس دی گئی تو اس دنیا میں آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہ جائے گا. جب صبح ہوئی, فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو مرتب کیا اور دنیا کے اندر خصوصاً عرب میں یہ پہلی بار لوگوں نے دیکھا گیا ہے کہ کوئی شخص اپنی فوج کو ترتیب دے رہا ہے, ورنہ ان کے یہاں ایک حلہ بول دینے کا, کوئی دائیں سے آ رہا ہے, کوئی بائیں سے, کوئی آگے سے, کوئی پیچھے سے, ان کے یہاں منظم طور پر لڑائی کا کوئی انتظام نہیں تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے عرب دنیا میں یہ طریقہ اپنایا کہ ہاں لڑائی کا کیا انتظام ہونا ہے, دائیں طرف کون رہے گا, بیچ میں کون رہے گا, یہاں پر کون رہے گا, جھنڈا کس کے ہاتھ میں رہے گا, اور مین علم جو ہے وہ کس کے پاس رہے گا. انصار کا جھنڈا اپنے وہ سعد بن معاذ کے ہاتھ میں دیا اور مہاجرین کا حضرت علی بن ابی طالب کے ہاتھ میں دیا, اور مین تمام مسلمانوں کو جھنڈا جو ہے حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بالکل مرتب کیا آپ نے اور فرمایا کہ دیکھو تم لوگ اپنے تیر کی حفاظت کرنا, اس لیے تمہارے پاس ہتھیار کم ہے. جب دیکھنا کہ تمہارے نشانے پر مکمل آنا تبھی اپنی تیر مارنا, ورنہ اپنی تیر کی حفاظت کرتے رہنا. اور تلوار کا استعمال اس وقت تک نہ کرنا جب تک کہ دیکھو کہ بالکل لشکر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا نہیں ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ترتیب دی اور ادھر سے مکہ کے لوگوں کی سرداری جو کر رہا تھا وہ کون تھا؟ ابو جہل تھا. ابو جہل فوج کی کمانڈری ابو جہل کر رہا تھا, اس لیے کہ ابو جہل کی بدبختی اگر نہ ہوتی تو فوج واپس چلی گئی تھی. اس لیے کہ ابو سفیان نے کہلا بھیجا تھا کہ تم لوگ اپنا قافلہ بچانے کے لیے نکلے ہو, قافلہ بچ گیا ہے, واپس چلے آؤ. حضرت حکیم بن حزام
اور دوسرے لوگ جو بعد میں مسلمان ہوئے انہوں نے کہا بھی کہ آخر سوچو، عتبہ کے پاس گئے، عتبہ ولید کے پاس گئے، نہیں عتبہ ابن شیبہ عتبہ کے پاس گئے اور کہا آخر ہمارے بھائی تو ہیں، اپنے بھائی کو قتل کریں گے، وہ ہمیں ماریں گے، اور یہ جان لو وہ مرنے کے لیے کٹنے کے لیے تو نکلے ہی ہیں، ان میں کا کوئی آدمی جب تک ہم میں سے دو چار کو نہیں مارے گا نہیں مارا جائے گا، یعنی اگر وہ ہم جیت بھی گئے پھر بھی ہماری ہار ہے، اگر ہم جیت بھی گئے پھر بھی ہماری ہار ہے، اور ہار گئے تو ہماری ہار ہے ہی، اس لیے کہ وہ تو بالکل چڑھ کر کے نکلے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر عرب کی سرداری اور آخری رہتی دنیا کی عزت چاہتے ہو تو اس فوج کو لے کر کے واپس چلے جاؤ۔ عتبہ نے کہا ٹھیک ہے، وہ بدبخت جو ہے ابو جہل اگر وہ مان جائے تو ٹھیک ہے۔ چنانچہ حکیم نے حزام اس کے پاس گئے تو کہا کہ اچھا ہاں وہ دیکھ رہا ہے نا کہ اس کا بیٹا ان لوگوں کے ساتھ آیا ہوا ہے، اب جو ہے ان لوگوں کو دیکھا مدینہ کے لوگوں کو تو اب اس کو جو ہے ڈر لگ رہی ہے، اس لیے اس کی بات میں آنا نہیں ہے۔ چنانچہ وہ امر حضرمی کو اس نے کہا جس کا بھائی قتل ہوا تھا، عبداللہ ابن جہش نے اسے قتل کیا تھا، کہا کہ اپنے بھائی کے خون کا مطالبہ کرو۔ چنانچہ اس نے اپنے جو ہے کپڑے کو اتارا اور شور کیا کہ واہ امراہ واہ امراہ واہ امراہ، یعنی فوج جو ہے بالکل بھڑک اٹھی، فوج بھڑک اٹھی۔ نتیجہ کہنے کا مطلب ہے کہ ابو جہل ہی کی بدبختی تھی کہ دونوں فوجوں کے ساتھ ٹکراؤ ہو گیا، ورنہ اگر ابو سفیان اور عتبہ کی بات میں آئے ہوتے تو فوج واپس چلی گئی ہوتی، اور دوسرے جس طریقے سے پہلے بھی آپ فوجیں بھیجا کرتے تھے اور ٹولیاں بھیجا کرتے تھے، جیسے لڑائی نہیں ہوتی تھی آج بھی لڑائی نہ ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود تھا کہ آج کافروں کی طاقت کو توڑ دیا جائے۔ چنانچہ ادھر سے مقابلہ کے لیے 3 نکلے، عتبہ، شیبہ اور ولید ابن عتبہ، وہ دونوں بھائی اور بیٹا، اور ادھر سے 3 انصار نکلے تو ان لوگوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ کہا ہم فلاں اور فلاں ہیں، کہا کہ نہیں ہم تو اپنے چچیزاد بھائیوں کو چاہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت تھی 3 مسلمان نکلے ہیں، وہ کون کون ہیں؟ نام یاد ہے 3 مسلمانوں کا؟ یاد رکھنا چاہیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ ابن عبد المطلب۔ اس لیے میں کہتا ہوں تو سیرت پڑھنی چاہیے، سیرت پڑھنی چاہیے، سیرت کے پڑھنے سے بندے کا ایمان تازہ ہوتا ہے، بندے کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ بھلا بتائیے یہ افسانے جو ہم پڑھتے ہیں کسی کتاب میں، کسی میگزین میں، کسی پرچے میں، اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے صحابہ کی، اپنے سلف کی سیرتیں پڑھیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ اور عبیدہ ابن حارث، یہ تینوں نکلے۔ حضرت علی نے اپنے مقابل کو قتل کر دیا، حضرت حمزہ نے اپنے مقابل کو قتل کر دیا، حضرت حارث اور اس کا مقابل جو تھا دونوں میں لڑائی ہوئی اور دونوں زخم کھائے، دونوں زخم کھا کر کے گرے، تو آگے بڑھ کر کے حضرت علی اور حضرت حمزہ نے حضرت عبیدہ کے مقابل کو بھی قتل کر دیا۔ اب یہ قتل ہونا تھا کہ کفار بھڑک اٹھے کہ ہمارے 3 سردار، منٹ کی دیری ہے کہ ڈھیر ہو گئے، چنانچہ ہلہ بول دیا۔ جب ہلہ بول دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پھر بھی ضبط نفس سے کام لیا، کہا کہ نہیں قریب آنے دو تو۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد ابن معاذ نے مشورہ دیا تھا کہ آپ کے لیے ہم ایک چھپر بنا دیتے ہیں اور اس پر سب سے تیز گھوڑا وہاں پر ہم رکھتے ہیں کہ خدا نخواستہ آج ہماری ہار ہو گئی تو آپ اس گھوڑے پر بیٹھ کر کے ان لوگوں کے پاس پہنچ جائیں گے جو ہم سے کم آپ سے محبت نہیں کرتے اور جو ہم سے کم آپ کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں تھے کہ آپ لڑائی کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے نہیں، ورنہ وہ ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ چنانچہ آپ حضرت ابوبکر کے ساتھ رہ کر کے وہاں پر دعا کے اندر مشغول تھے، حتیٰ کہ سیرت کی کتاب میں آتا ہے کہ آپ کے کندھے پر جو چادر تھی آپ اتنی عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا کر رہے تھے اور کہتے اے اللہ تعالیٰ وہ مدد نازل فرما جس مدد کا آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، کہ آپ کے کندھے سے چادر نیچے گر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس چادر کو اوپر اٹھایا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ رسوا کبھی نہیں کرے۔ اس کے بعد آپ کے چہرے کے اوپر خوشیوں کی لہر دوڑ گئی اور کہا اے ابو بکر اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا، اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی ہے، وہ دیکھو جبرائیل اپنی ساتھیوں کے ساتھ امامہ باندھے ہوئے میدان میں آ گئے ہیں۔
چنانچہ ایک صحابی جن کا اس وقت مجھے نام بھول گیا ہے، وہ جب نابینا ہو گئے تھے تو وہ کہا کرتے تھے اپنے ساتھیوں سے، کاش کہ اگر میری آنکھ ہوتی تو میں چل کر کے تم کو دکھلاتا کہ کس وادی سے فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچے تھے۔ جو آیت ہم نے آپ کے سامنے بھی خطبے میں رکھی تھی، اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں اسی چیز کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تعالیٰ نے بدر کے اندر تمہاری مدد کی، حالانکہ تم لوگ بڑے تھوڑے سے تھے، ذلیل تھے، کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، تم لوگ اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ اس کے شکر گزار بنو۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، جس وقت آپ مومنین سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 3000 فرشتوں کو نازل کر کے تمہاری مدد کرے؟ وہ 1000 ہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے 3000 فرشتے نازل کر رہا ہے۔ ہاں اگر تم نے صبر سے کام لیا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً ہی 3000 نہیں بلکہ 5000 نشاندہ فرشتوں تمہاری مدد کرے گا۔ اور سن لو، یہ فرشتوں کا نازل ہونا تمہارے دل کی ہمت کے لیے، تمہارے دل کو ثابت قدم رکھنے کے لیے یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے تمہیں خوشخبری دینا چاہتا ہے، تمہارے دل کو اطمینان دینا چاہتا ہے، ورنہ مدد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور جہاں تک مدد کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کی مدد کس کے پاس؟ اس کے پاس ہے، فرشتوں کے پاس نہیں ہے۔ فرشتوں کو تو اللہ تعالیٰ صرف تمہیں دل کو اطمینان کے لیے نازل فرمائے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ اللہ کے فرشتے بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قطار در قطار فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا۔ اسی لیے کسی اردو شاعر نے کہا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر ملائک تیری نصرت کو۔ بدر کا موسمہ جو ہے، بدر کی فضا جو ہے، راتوں رات جا کر کے عبادت کرنے کی، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی، منہیات اور فواحش سے دور رہنے کی عادت تم اپنے اندر پیدا کرو، تو فضائے بدر پیدا کر ملائک تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں اے مسلم قطار اندر قطار۔ اب بھی آج بھی مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے آسمان سے آ سکتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی، اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ چنانچہ دونوں لشکر ایک دوسرے کے ساتھ بھڑ گئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو عشرہ مبشرین میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں جس وقت بدر کے اندر کھڑا تھا، بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ میری دائیں جانب ایک بچہ ہے اور میری بائیں جانب ایک بچہ ہے۔ میں سوچتا کاش کہ میرے پاس بھی کوئی مضبوط لوگ ہوتے تو میری مدد کرتے، اس لیے کہ آپ کے دائیں بائیں جتنا ہی مضبوط فوجی ہوگا آپ میں اتنی ہی زیادہ کرے گا۔ لیکن دیکھا کہ وہ دونوں بچے ہیں، مجھے تھوڑا سا کچھ خفت محسوس ہوئی۔ اتنے میں ایک بچہ کہتا ہے کہ اے چچا ابو جہل کہاں ہے؟ کہا کہ تجھے ابو جہل سے کیا تعلق ہے؟ کہا اس لیے کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا، ہم نے قسم کھائی ہے کہ اگر اسے دیکھ لیا تو میرا سایہ اس کے سائے سے اس وقت تک جدا نہیں ہوگا یہاں تک کہ ہم میں سے جلدی مرنے والا ختم نہ ہو جائے۔ یہی سوال بائیں نے کیا کہ اے چچا، چپکے سے کہتا تھا کہ میرا ساتھی نہ جان پائے، اس لیے کہ دونوں نے آپس میں طے کیا تھا کہ ابو جہل کو میں قتل کروں گا، تو ان دونوں میں سے ہر ایک پہلے قتل کرنا چاہتا تھا۔ دوسرے نے بھی یہی چپکے سے سوال کیا کہ اے چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ کہا تمہیں ابو جہل سے کیا مطلب؟ اتنے میں دیکھا کہ ابو جہل لوگوں کو صفوں کو درست کر رہا ہے، صفیں تو درست تھی، ابھار رہا ہے کہ ادھر سے بڑھو، ادھر سے کرو، ایسا مارو، یہ کرو، یعنی اپنا بالکل فوج کو اپنے ابھار رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف۔ چنانچہ تھوڑا سا جب قریب آیا تو کہا کہ یہ دیکھو ابو جہل، کہا اتنا کہنا تھا کہ دونوں معاذ اور معوذ دونوں اس کے اوپر پل پڑے، دونوں اس کے اوپر پل پڑے۔ معاذ نے یا معوذ نے مارا تو اس کا پاؤں یہاں سے کٹ کر کے نیچے چلا گیا۔ اتنے میں اکرمہ جو بعد میں مسلمان ہوئے اور ان کا اسلام اچھا ہوا اور مسلمانوں کی اور اسلام کی بڑی مدد کی، خاص طور پر غزوہ یرموک کے اندر حضرت اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف رہا ہے اور ان کی جو شان رہی ہے وہ بیان کرنے کے لائق نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب اگر کسی کے بارے میں ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہاں وہ مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا تھا، ہے کہ نہیں ہے، اور بعد میں وہ مسلمان ہو گیا ہے، تو اس کے بارے میں دل کے اندر کسی بھی قسم کا کینہ اور کپٹ نہیں رکھنا چاہیے۔ جیسے خالد بن ولید ہیں، اکرمہ ابن ابی
جہل ہیں، عکرمہ ابن ابی جہل ہیں، سہیل ابن عمرو ہیں، یہ لوگ مسلمانوں کے سخت سے سخت دشمن تھے، لیکن جب اسلام قبول کیے تو ان کا اسلام کیا رہا؟ اچھا رہا۔ عمرو ابن عاص ہیں، یہ لوگ جب اسلام لے آئے ہیں تو انہوں نے جتنا ہی اسلام کے خلاف کام کیا تھا اس سے زیادہ کہیں اسلام کی مدد کی ہے۔ چنانچہ سہیل ابن عمرو رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے موقع پر تو انہوں نے اپنے اہل و عیال کو لے کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل گئے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے۔ اسی لیے دیکھیں یہ سارے کے سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد ہی کرتے ہوئے یا تو مرے ہیں یا تو شہید ہوئے ہیں، خواہ ابو سفیان ہوں، خواہ عکرمہ ابن ابی جہل ہوں، خواہ خالد ابن ولید ہوں، خواہ سہیل ابن عمرو ہوں، خواہ اور کوئی بھی ہو، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ انہیں اپنی زندگی کے اوپر شرمندگی تھی پہلے کہ ہماری زندگی بیکار گزر گئی ہے، اسلام کے خلاف گزری ہے۔ تو عکرمہ نے ایک تلوار ماری جس سے ان کا یہ بازو کٹ گیا اور تھوڑا سا چمڑا نیچے رہ گیا۔ اب ظاہر بات ہے ایک ہاتھ سے لڑتے رہے، اتنے میں دوسرے آئے اور دوسرے نے جب مارا تو ابو جہل جو ہے وہ زمین کے اوپر گر پڑا، اور دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم نے قتل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے قتل کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے قتل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تو اپنی تلواریں دکھاؤ، تم نے اپنی تلوار صاف کی ہے؟ کہا کہ نہیں۔ آپ نے دونوں کی تلواروں میں خون دیکھ کر کے کہا کہ تم دونوں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے، تم دونوں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے۔ البتہ ابو جہل کو جان سے جس نے ختم کیا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ یہ جو بے ہوش ہو کر کے گر گیا ہے اور تلواریں چل رہی تھی، ان میں سے یہ زخمی ہوئے تو دور ہٹ گئے تھے۔ جب مارکا ختم ہوا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود صحابہ کرام سے کہا کوئی جا کر کے دیکھے کہ ابو جہل نے کیا کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود وہاں تشریف لے گئے اور اس کے سر کے اوپر اپنا پاؤں رکھ کر کے کہا کہ ارے اللہ کا دشمن تو ابھی زندہ ہے۔ کہا اے بکریوں کے چرانے والے، عبداللہ بن مسعود بکریاں چرایا کر، دیکھو جان نکلے لیکن ابھی غرور نہیں ٹوٹا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ رسی جل جائے لیکن اس کی بل نہیں جاتی، کتے کی دم جو ہے ٹیڑھی ہی رہے گی چاہے اسے 7 سال تک زمین کے اندر گاڑ دو۔ تو جو برا عنصر رہا کرتا ہے، گندا عنصر رہتا ہے، اسے چاہے زمزم کے پانی سے بھی نہلوائیے لیکن وہ پاک نہیں ہوتا ہے، چاہے زمزم کے پانی ہی سے نہلائیے اسے وہ پاک نہیں ہوتا۔ تو وہ بدبخت برا عنصر تھا، جان نکل رہی ہے لیکن پھر بھی کیا کرا، اے بکریوں کے چرانے والے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کے سر کو اس کے جسم سے جدا کر دیا، اس کے سر کو اس کے جسم سے جدا کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے اور کہا اے اللہ کے رسول مارا گیا ہے۔ آپ تشریف لے گئے، بعد روایت میں آتا ہے کہ آپ نے 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی ہے اور کہا یہ اس امت کا فرعون ہے، یہ اس امت کا فرعون ہے۔ کون؟ ابو جہل۔ عرض کرنے کا مقصد ابو جہل کا مارا جانا تھا کہ فرشتوں کا ادھر سے نزول ہوا اوپر سے اور کفار کی طاقت ٹوٹ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان میں کے 70 بہادر مارے گئے۔ کتنے؟ 70 بہادر مارے گئے، اور 70 کو مسلمانوں نے فرشتوں کے مدد سے قید بھی کر لیا ہے۔ چنانچہ عباس بن عبد المطلب جب قید کر کے آئے تو جس انصاری نے انہیں قید کیا تھا، انصاری کہتا ہے کہ ہم نے انہیں باندھا ہے، ہم نے انہیں قید کیا ہے، اور عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ نہیں مجھے اس نے نہیں قید کیا، مجھے تو ایک سفید پوش آدمی تھا اس نے مارا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انصاری صحابی سے خاموش رہو، اللہ نے تیسرے آسمان کے فرشتے یا کس فرشتے مقرر فرشتے کے ذریعے تیری مدد کی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک کافر کا پیچھا کر رہا تھا تو آواز آتی ہے کہ اے حیزوم آگے بڑھو، اے حیزوم آگے بڑھو، اور تھوڑی دیر میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے سامنے کافر فوراً گر پڑتا ہے اور اس کے یہاں پر کیا ہے، جیسے کوڑا نہیں ہوتا وہ چابک، اس کے مارنے کے یہاں اور نشان لگے ہوئے ہیں۔ جب اللہ کے رسول سے بیان فرمایا تو کہا کہ یہ تیسرے آسمان کا فرشتہ ہے جس کے ذریعے اللہ نے تیری مدد کی ہے۔ تو بخاری شریف وغیرہ میں متعدد حدیثیں سے پتہ چلتا ہے کہ یقینی طور پر فرشتے لڑائی کے اندر ساتھ لیے ہیں۔ اسی لیے بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو مقام آپ کے نزدیک بدر میں شریک ہونے والے لوگوں کو ہے وہی مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدر میں شریک ہونے والے فرشتوں کا ہے۔ جو مقام آپ کے نزدیک بدر میں شریک ہونے والے مسلمانوں کا ہے وہی مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے، بدر میں شریک ہونے والے فرشتوں کا ہے۔ تو اس طریقے سے
70 کافر مارے گئے اور 70 کافر گرفتار کیے گئے، اور مسلمانوں سے کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں؟ 14. صرف 14 مسلمان جو ہے شہید ہوئے ہیں، 14 مسلمان مارے گئے ہیں. اب ان کی طاقت کا اندازہ لگائیے اور ان کی طاقت کا اندازہ لگائیے تو دونوں میں کوئی نہیں، زمین اور آسمان. دیکھیے کہاں 313 اور ہتھیار نہیں ان کے پاس، گھوڑے نہیں ان کے پاس، اونٹ بھی نہیں ان کے پاس، اور ان کے پاس سب کچھ، گھوڑا بھی موجود ہے، بلکہ روزانہ وہ کھانے کے لیے 9 سے 10 اونٹ ذبح کیا کرتے تھے. بتائیے کتنا؟ 9 اونٹ یا 10 اونٹ. یہیں سے آپ نے اندازہ لگایا کہ ان کی تعداد 900 سے لے کر کے 1000 تک ہے، اس لیے کہ ایک اونٹ میں 100 آدمی کھایا کرتے تھے. ایک اونٹ میں 100 آدمی کھایا کرتے تھے. ذرا دیکھیے، یعنی ذبح کرنے کھانے کے لیے، یہاں سواری کے لیے اونٹ میسر نہیں ہے، صرف کھجوریں کھا رہے ہیں، بس کھجوریں کھا رہے ہیں. اس لیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے جب بالکل میدان گرم ہونے لگا تو آپ مسلمانوں کو جوش دلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے بڑھا اس جنت کی طرف جس کی پہنائیاں زمین اور آسمان کے برابر ہیں. حضرت عمیر ابن حمام ایک صحابی ہیں، کہا اے اللہ کے رسول، وہ جنت اتنی بڑی ہے زمین اور آسمان کے برابر؟ آپ نے کہا کہ ہاں. چنانچہ انہوں نے کہا بخن بخن، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ نے کہا بخن بخن کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ ان جنتیوں میں میرا بھی شمار ہو جائے. آپ نے فرمایا تم انہی میں سے ہو. چنانچہ ان کے پاس تھوڑی سی کھجور موجود تھی، کہاں اونٹ ذبح کیے جا رہے ہیں اور کہاں کھانے کے لیے صرف 2-3 کھجوریں ہیں. چنانچہ اور وہ بھی نہیں کھایا جاتا، وہ بھی نہیں کھایا جا رہا ہے. چنانچہ جب نکال کر کے کھانے لگے تو کہا کہ اگر ان کھجوروں کے کھانے تک میں زندہ رہوں تو یہ زندگی بڑی لمبی ہے. چنانچہ کھجوروں کو اٹھا کر کے پھینک دیا اور جا کر کے گھس کر کے لڑتے لڑتے اور کتنے لوگوں کو قتل کیا اور خود بھی شہید ہو گئے. تو ان کے پاس یہ تھا. تو اس جنگ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان اور کفر کے درمیان فیصلہ کر دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ اے مکہ کے لوگوں، اب بھی سنبھل جاؤ، اب بھی سنبھل جاؤ، ابھی تمہارے سنبھلنے کا وقت ہے، اور اگر نہ سنبھلے تو جس طریقے سے آج کاٹے گا ہوگا پھر کاٹے جاؤ گے. آج تمہارے 24 بڑے بڑے سردار جو ایک کنویں کے اندر ڈالے گئے ہیں، ابھی صرف 24 مارے گئے ہیں. تمہارے سرداروں میں سے بڑے صرف 2-4 ہیں، یا تو مارے گئے ہیں یا تو پھر گرفتار ہو گئے ہیں. سہیل ابن عمرو ہے، وہ گرفتار نظر آ رہے ہیں. عباس ابن عبد المطلب ہے، وہ گرفتار ہیں. عقبہ ابن معیط ہے، وہ گرفتار ہے. امیہ ہے، وہ مارا گیا. ابو جہل ہے، وہ مارا گیا. اب کس کی سرداری پر تم ناز کرو گے؟ صرف ابو لہب بدبخت باقی رہ گیا ہے، اور وہ اس لیے باقی ہے کہ وہ نہیں آیا تھا. اس لیے وہ باقی ہے کہ وہ آیا ہی نہیں تھا، ورنہ اس کا بھی انجام اس سے کوئی اس سے اچھا نہ ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ درس دیا ہے کہ ابھی سنبھل جاؤ. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انفال کے اندر، اور میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگوں کے پاس قرآن مجید کا ترجمہ موجود ہے سورہ انفال، اسے اٹھا کر کے اس کا حاشیہ ضرور پڑھ لے جائیے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم. اس لیے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ابو جہل کو بھی اللہ کے وجود پر یقین تھا، وہ بھی اللہ کی مدد کے اوپر، اللہ کی مدد کی امید رکھتا تھا. چنانچہ اس نے کہا کہ اے اللہ تعالی، ہم میں سے صحیح راستے پر جو ہو اس کی مدد فرما، جس نے ہمارے لوگوں میں تفریق کی ہے، جدائی کی ہے، اسے ذلیل اور رسوا کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تستفتحوا، اگر تم مدد مانگ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی ہے. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اب بھی اگر رک جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، لیکن اگر پھر تم پلٹے، دوبارہ ایسی غلطی کیا تو پھر ہم دوبارہ ایسے کریں گے تمہارے ساتھ. دیکھیے کبھی آپ نے اس آیت کے اوپر توجہ دیا؟ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم مدد چاہتے ہو تو اللہ کی مدد آ گئی ہے. جو صحیح راستے پر ہے اللہ نے اس کی مدد کی ہے. جو لوگوں میں، جو خاندان کے اندر پھوٹ ڈالنے والا ہے اللہ نے اسے رسوا کیا ہے. جو صلہ رحمی کو توڑنے والا ہے اللہ نے اسے رسوا کیا ہے. اس سے بڑی صلہ رحمی کو توڑنا اور کیا ہوگا کہ مجبوروں کو، عورتوں کو، بچوں کو ان کے گھروں سے نکال دو. تم
اس سے بھی اور کوئی صلہ رحمی کو توڑنا ہوگا؟ تو جو صلہ رحمی کو توڑنے والا ہے وہ رسوا ہوا ہے. تو ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم مدد چاہتے ہو تو اللہ آ گئی ہے. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر اب بھی رک جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَإِن تَنْتَهُوا، اگر اب بھی مان جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے. لیکن نہیں مانتے. وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اگر تم لوٹے تو دوبارہ ہم بھی لوٹیں گے. یعنی اگر پھر دوبارہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہائی کی تو پھر ہم فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کریں گے. وَلَن تُغْنِ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، تمہاری جماعت تمہارے کسی کام نہیں آنے والی ہے. بڑی تعداد تمہارے پاس ہے نا، تمہارے کسی کام آنے والی نہیں ہے. وَلَوْ کثرت، اگرچہ بہت زیادہ ہو. کیوں؟ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تو مومنین کے ساتھ ہے. تو آج بھی یہ پیغام ہے لوگوں کو، دنیا کے لوگوں کو. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر رک جاؤ یہی تمہارے لیے بہتر ہے. مسلمانوں کو عذاب دینے سے، مسلمانوں کو جیل میں ڈالنے سے، مسلمانوں کو تنگ کرنے سے، مسلمانوں کو رسوا کرنے سے اگر اب بھی باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر نہیں مانتے ہو تو جس طریقے سے بدر میں ہم آئے ہیں اور رسوا ذلیل کیا ہے، اس طریقے سے آج بھی تمہیں رسوا اور ذلیل کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہے. تو بدر کا جب خاتمہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک وہاں پر ٹھہرے رہے. کفار کو اٹھا کر کے جو کنویں تھے جس کے اندر پانی ہے اس کے اندر آپ نے ڈال دیا. مسلمان شہداء کو آپ نے وہاں پر دفن کیا اور 3 دن تک آپ وہاں پر. جب مکہ کے لوگ جو ہار گئے تھے جب بھاگے ہیں اور مکہ پہنچے ہیں ان میں سے جو لوگ بچ کر کے، تو کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا ہے. پکارا ابو لہب لوگو ذرا خاموش ہو جاؤ، تم آؤ اے ابو سفیاں ہمیں یہ بات سمجھاؤ. یہ کیسے ہو گیا؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو جہل بھی مارا گیا، لوگ کہہ رہے ہیں امیہ بھی مارا گیا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ عتبہ بھی مارا گیا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ شیبہ بھی مارا گیا. آخر کہاں یہ بات صحیح ہے؟ حالانکہ ان میں حمزہ کے علاوہ کوئی تلوار چلانا نہیں جانتا تھا. چنانچہ سہیل ابن عمرو ہیں یا امیہ ہے، انہوں نے پوچھا تھا کہ اچھا بتاؤ وہ آدمی جس کے سینے کے اوپر شتر مڑ کے نشان بنے ہوئے تھے وہ کون تھا؟ کہا کہ وہ حمزہ تھے. کہا اسی نے زیادہ تماشا مچایا ہے ہماری فوج کے اندر، ہماری فوج میں اسی نے زیادہ تماشا مچایا ہے اور بہت لوگوں کو اسی نے قتل کیا ہے. تو جب واپس گئے ہیں تو مکہ کے لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ ہمارے جو لوگ آئے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں. اور اسی طریقے سے مدینہ کے اندر جب مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منادی کو بھیجا تو جلدی مسلمانوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہاں اتنا بڑا حادثہ پیش آ جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے جنگ کے اندر فتح کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. اور بعض لوگ اس وقت جب یہ کہا جاتا ہے کہ تم بدر کا سما پیدا کرو آج بھی اللہ کی مدد آئے گی، تو کہتے ہیں آج لڑائی کا طریقہ جو ہے اس وقت لڑائی کے طریقے سے بڑا مختلف ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ یہ صرف جو ہے بزدل لوگوں کی اور منافق لوگوں کی اور بے ایمان لوگ جو ہیں جن کے دل کے اندر ایمان پختہ نہیں ہے، یہ اپنی بچوں جیسی تسلی اپنے آپ کو دے رہے ہیں. ورنہ ایک مثال غزوہ بدر کی میں آپ کو دوں کہ دیکھیں جب حضرت عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑتے ہوئے تلوار ان کی ٹوٹ گئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی انہیں دی اور ایسے آپ نے حرکت کیا وہ لکڑی تلوار بن گئی ہے، لکڑی تلوار بن گئی اور اسی سے قتال کیا ہے اور آخری زندگی تک ان کے پاس یہ تلوار موجود رہی. تو جو اللہ ایک لکڑی کو تلوار میں بدل سکتا ہے وہ اللہ آج ایٹم بم کو بیکار نہیں کر سکتا. یہ کیوں کہتے ہو کہ آج لڑائی کا طریقہ بدلا ہوا ہے؟ کوئی طریقہ بدلا نہیں ہے. کافروں کا ہمیشہ ایک انداز رہا ہے کہ مسلمانوں کو ذلیل کرنا اور رسوا کرنا، جبکہ مسلمان خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں. تو آج بھی مسلمان اگر اللہ کی طرف پلٹے، اللہ تعالیٰ ان کے ایٹم بم کو، ان کے ہیڈروجن بم کو، حتیٰ کہ ان کے جہازوں کو اور ان کے بحری بیڑوں کو اسی طرح غرق کر سکتا ہے اور ویسے ہی انہیں رسوا کرے گا جس طریقے سے غزوہ بدر کے اندر رسوا کیا تھا. لیکن فرق یہ ہے کہ فضائے بدر پیدا کر ملائک تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں یہ مسلم قطار اندر قطار اب بھی. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا کہ مدد کس کے آتی ہے؟ جو اللہ کی مدد کرتا ہے. مدد کس کو حاصل ہوتی ہے؟ جو اللہ کے رسول کی مدد کرتا ہے. مدد اس کو ملتی ہے جو مسلمانوں کی مدد کرتا ہے.
وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد کیسے ہوگی؟ اللہ کے دین کی مدد کی جائے, اللہ کے ولیوں کی مدد کی جائے, اللہ کے نیک بندوں کی مدد کی جائے, ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کی مدد ہے. اگر اس کے اوپر مسلمان آج بھی آ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی ہر قسم کی رسوائیوں کو عزت میں بدل سکتا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ مسلمان کو مسلمان بننا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے صحیح مقام تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ توفیق بخشے کہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا بندہ بن جائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق بخشے کہ مسلمان اللہ کی, اللہ کے رسول کی اور اللہ کے دین کی مدد کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان مجاہدین کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے وہ لوگ جو ظالموں کی قید میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو چھٹکارا دلائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان مجاہدین کی وہ جہاں کہیں بھی ظالموں سے لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ظالموں کو رسوا کرے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرے. اللہ تعالیٰ مسلمان بیواؤں کی, اللہ تعالیٰ مسلمان کی یتیموں کی اللہ تعالیٰ ان کا ماوا اور ملجا بن جائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وبارك وسلم.